قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الی المسجد بالنور التام یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے، اے میرے محبوب، اندھیرے میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کامل نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو عشاء کی نماز کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ گزشتہ دروس میں فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی، پھر ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی، پھر عصر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی، مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی۔ یہ ہمارا گزشتہ 4 دروس میں ان نمازوں کا 4 نمازوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب عشاء کی نماز کے حوالے سے سب سے پہلے عشاء کی نماز سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی جب آپ مدین سے نکلے تھے۔ چونکہ عشاء کا وقت کا اندھیرا اور اندھیرا قیامت کے اندھیروں کے مشابہت رکھتا ہے، ان اندھیروں سے قبر کے اندھیرے اور قیامت کے دن کے اندھیرے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ تو یہ قبر کا عشاء کا اندھیرا قبر اور قیامت کے اندھیرے سے مشابہت رکھتا ہے۔ عشاء کی نماز فرض ہوئی تاکہ ظلمات نور سے بدلے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز کا اہتمام کرے گا، رزقہ اللہ نورا فی قبرہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کر دے گا، اس کی قبر کو منور کر دے گا۔ تو عشاء کی نماز اس امت کو ملی، اور عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، لا ثمر بعد العشاء، عشاء کے بعد باتیں نہ کرو۔ کیا خبر اس رات موت آنی ہو تو آخری عمل نماز کا عمل ہو، قیامت کے دن نماز پڑھتے اٹھائے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا، ایک شخص احرام کی حالت میں اونٹ سے گرا اور فوت ہو گیا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص کل قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کی زبان پر یہ ترانہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک۔ اسی احرام کی حالت میں لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس نماز پڑھنے کا کیسے اتفاق ہوا؟ کہ اصل میں ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکلے۔ فرعون نے پیچھا شروع کیا، تعاقب کیا، آگے دریا کی موجیں، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں۔ بنی اسرائیل گھبرا کی اور کہنے لگی، انا لمدرکون، ہے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ایسا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راہ بتائے گا، وہ راستہ نکالے گا۔ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی دریا پار ہو گئے، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 4 خوشیاں ملی، اپنی جان سلامت رہی، بنی اسرائیل کے لوگ سلامت رہے، فرعون غرق ہوا، فرعون کے مددگار غرق ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکرانے میں عشاء کے وقت کی 4 رکعت نماز پڑھی۔ امت مسلمہ کیونکہ تمام انبیاء کے کمالات کی جامع ہے، اس امت کو تمام نبیوں والی عبادت عطا کی گئی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عشاء کی 4 رکعت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض فرما دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر عشاء کی نماز فرض فرما دی تاکہ ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق روحانی معراج ہو سکے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔
تو جس قدر جس کا ایمان ہوگا، جس درجے کی اس کی نماز کامل ہوگی، الصلاۃ مکیال، نماز کا ایک وزن ہے، ایک مقدار ہے، اس مقدار تک جب پہنچے گی تو اس کے درجے کے مطابق اللہ اس کو روحانی معراج عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس نماز کی برکت سے، اس نماز کی وجہ سے کل قیامت کے دن اندھیروں سے محفوظ کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم کا مصداق بنے گا عشاء کی نماز ادا کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 گانا خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی اور دوسروں کو نماز کی ترغیب دینے کی اور دوسروں کو نمازی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔